بس چپ کر کے اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں اور دل میں مانگتے جائیں اور روتے جائیں تو وہ دعا عرش تک چلے جاتی ہے. اللہ کو لفظ نہیں چاہیے, اللہ کو بندے کا احساس چاہیے, بندے کی عاجزی, اس کا تقوی چاہیے. یہ امتحان ہے. ورڈز جو ہم یاد کر کے, یعنی ایسے ورڈ, یعنی اللہ کے رسول نے جو دعائیں مانگی وہ تو لازمی یاد کرنی چاہیے. اتنی خوبصورت دعائیں ہیں کہ اگر وہ انسان کو یاد ہو جائیں سمجھ بوجھ کے ساتھ تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو مانگنا آ جاتا ہے کہ اللہ سے یہ بھی مانگنا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جب کوئی چیز کھو جاتی ہے تبھی اللہ سے مانگا جاتا ہے, جب کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تبھی اللہ سے مانگیں. بہت سے اسٹوڈنٹس ایک کوشچن کرتے ہیں ہم اللہ سے کیا مانگیں. اللہ سے تو مانگنے کو اتنا کچھ ہے کہ ختم نہ ہو. اللہ سے اپنا ایمان مانگے, اللہ سے اپنا اخلاص مانگے, اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل میں برکت مانگنی چاہیے, اللہ سے روز محشر میں رسوائی سے بچنے کا سہارا اور عرش کا سایہ مانگنا چاہیے, حوض کوثر کا پانی مانگنا چاہیے, رسول اللہ کا دیدار مانگنا چاہیے, اللہ سے اس کا دیدار مانگنا چاہیے. کتنی چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم بے بس ہیں, اللہ کی رحمت کے بغیر وہ مل ہی نہیں سکتی. اس لیے کھول کھول کر اللہ سے مانگو تو صحیح, وہ دیتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ سے نہیں مانگنا. پھر کیا ہوتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کرتے ہیں اس میں کہ وہ چیز اس کو نہیں ملتی جب تک وہ نہیں مانگتا. انسان کے اندر یہ جو چیز پیدا ہوتی ہے نا کہ مجھے نہیں مانگنا, تو یہ چیز بعض اوقات اس چیز کو ختم کرنے کے لیے انسان کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے. اس کے اندر جو تھوڑا سا کیڑا رہ جاتا ہے نا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا, تو وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ تسبیح بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگے. اس لیے ہر چیز اپنی ڈیمانڈ اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے, اور پھر اللہ اگر دے دے تو خوشی سے قبول کرے, اگر نہ دے تو پھر اس پر پریشان نہیں ہونا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. تیسرا حکم کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت کرو, یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور شرک کے کام مت کرو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور گناہ کا ارتکاب جو ہوتا ہے وہی فساد فی الارض ہوتا ہے. سورۃ روم آیت 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا. ٹھیک ہے, تو اللہ جو لوگ کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے. تو اس کا دعا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. ایک بندہ جو زمین میں فساد پھیلاتا ہے, زمین میں بجائے اچھے کام کرنے کے, اصلاح کرنے کے, بلکہ جو اصلاح کیا ہوا ایریا ہے اس میں جا کر فساد کرنا شروع ہو جاتا ہے, تو ایسے بندے کی دعاؤں میں بھی تاثیر نہیں رہتی. جو شخص اللہ تعالیٰ کی زمین کو, اللہ کے بندوں کو سکون نہیں دیتا, پھر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے بھی سکون ختم کر دیتا ہے. سورۃ روم آیت 40, جو یہ آیت ہے نا, یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خشکی اور زمین کے اندر جو فساد ہے وہ کیوں ہے, جو لوگ کماتے ہیں اس کے سبب. اس لیے یہ جو تیسرا عمل ہمیں بتایا گیا ہے اس میں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے. سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں, آپ کا کوئی ایسا عمل تو نہیں جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے, گھر میں افراتفری اور فساد پیدا ہو جاتا ہے. آپ گھر کو سکون کی جگہ بنانے کی بجائے اگر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی عبادات میں, آپ کی دعاؤں میں, آپ کی عاجزی میں, آپ کے خشوع میں تاثیر نہیں رہتی. اس لیے چیک کرتے رہنا چاہیے کہ میری وجہ سے کسی بھی جگہ پہ کہ میں اصلاح ہو رہی ہے یا پھر فساد. اور بعض اوقات لوگ اصلاح کی بیس پہ فساد پھیلاتے ہیں, اصلاح کرنا چاہتے ہیں لیکن میتھڈ نہیں آتا, مصلحت کے بغیر ہی لوگوں کو بڑی محفل میں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ان کی مسٹیکس کو, جو کہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی نہیں کیا تھا. تو اس سے بجائے اصلاح کے مزید فساد پیدا ہوتا ہے. آپ کسی کی ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, وہ آپ کی 4 چیزوں کو بڑھا چڑھا کر وہاں تک آپ کو باتیں کر دیتا ہے کہ آپ آئندہ کے بعد اس کی اصلاح ہی نہیں کر پاتے. اس لیے اصلاح کا بھی طریقہ سوچ سمجھ کر
اچھے طریقے سے اٹھانا چاہیے. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا، اور پھر دعا کی بات آ گئی، پکارو اسے خوف اور امید سے. اب چوتھا یہ ہے کہ دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو اور دل میں دعا کی قبولیت کی طمع بھی ہو، امید بھی ہو. اگر آپ کی دعا میں امید نہیں ہے نا تو وہ دعائیں بھی پھر قبولیت کے درجے تک پہنچنے میں تھوڑی دیر لگاتی ہیں. اس لیے دعا کے اندر خوف بھی ہونا چاہیے، پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، میرے گناہ اتنے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو مجھے سزا مل سکتی ہے، یا یہ چیز ہو سکتا ہے میرے لیے بہتر نہ ہو، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے آزمائش کے طور پر اسے دور رکھا جائے. پھر خوف کے ساتھ ساتھ امید بھی لازمی ہونی چاہیے. یہ جو ہم پورے کے پورے کہتے ہیں نا کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، یا اس میں یہ ہے کہ خوف بس ہو لیکن طمع نہ ہو، امید نہ ہو اللہ کی رحمت کی، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، دعاؤں میں خشوع نہیں آتا، پھر مزہ نہیں آتا. تو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ پر دلیر مت ہو اور نہ امید بھی مت ہو، دلیر بھی نہ ہو اور نہ امید بھی نہ ہو، تو طمع میں یہ چیز داخل ہو جاتی ہے کہ انسان دعا کے وقت مایوس نہ ہو. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے. اور جلدی کیا ہے؟ جلدی یہ ہے کہ کہے میں نے اپنے رب سے دعا کی مگر اس نے تو قبول ہی نہیں کی. اور جب انسان یہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ اللہ نے دعا قبول نہیں کی، یا میری دعا قبول نہیں ہو رہی، یا مجھے کوئی رسپانس نہیں آ رہا، انسان جلد بازی اختیار کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مایوس ہو جاتا ہے. آخری دم تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ بھی. اگر کوئی کام نہیں ہوا اور آپ نے دعا کی تھی تو ابھی چانسز اس کے باقی ہیں، آپ مزید اس پہ دعا کریں، مزید اس کے لیے ایفرٹ کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں. امید ہونی چاہیے، کیونکہ یہ امید ہی اللہ کے ساتھ انسان کو باندھے رکھتی ہے. یہ جو مایوسی ہوتی ہے نا، یہ پھر دعاؤں سے انسان کو بہت دور کر دیتی ہے، انسان بھی مانگ ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے. اس لیے 4 چیزیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے. اور کئی صوفیہ کہتے ہیں کہ دعا میں کسی طمع اور خوف کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. حتیٰ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جنت کو جلا دیں، نعوذ باللہ، اور جہنم کو بجھا دیں، کہ انسان بغیر کسی لالچ اور خوف کے اللہ کو یاد کرے. یہ آپ کو جتنے بھی صوفیہ ملیں گے نا، کچھ تو رہبانیت اختیار کر جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہی ہیں، تو ان کا یہ کانسیپٹ ہوگا، ابھی ہمارے معاشرے کے اندر بھی آ رہا ہے کہ جنت کے لالچ میں کیوں کام کرنا، اللہ کی رضا میں کرنی چاہیے. تو اللہ پھر ہمیں کیوں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیوں جنت کے لیے دعائیں کی تھی، کیوں جہنم سے بچنے کے لیے دعائیں کی تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ راضی ہو جائے، پھر ہاں مجھے وہ جنت میں بھیجے یا جہنم میں پھینک دے، مجھے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول جنت کی دعا مانگتے تھے اور جہنم سے پناہ مانگتے تھے. اس لیے اس آیت میں بھی یدعون، یعنی سورہ سجدہ آیت 16 میں بھی آتا ہے، یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اللہ تعالیٰ کو، رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. تو دراصل اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کی چادر اپنے اوپر اوڑھ کر جو ہم معاشرے کو نیا کانسیپٹ دے رہے ہیں، وہ کانسیپٹ جو ہے قرآن اور حدیث کے اپوزٹ ہے. جب تک آپ قرآن اور حدیث کو نہیں پڑھیں گے آپ کو بھی لگے گا یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انسان کو لالچ ہونا چاہیے جنت کا اور جہنم کا خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ راضی ہے تو پھر اللہ جہنم میں پھینکے. یہ تو پھر اللہ کی بات، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے انصاف پہ ہم انگلی اٹھاتے ہیں نا. اللہ راضی ہے پھر وہ جہنم میں پھینکیں یا جنت میں. اب وہ راضی ہے، اس کی رضا کی علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بدلے میں جنت دیتا ہے. اس لیے یہ لالچ جنت کا، یہ ایمان کا حصہ ہے. انسان کی عبادت خوف اور طمع کے درمیان ہونی چاہیے،
نہ انتہائی امید کہ یہ کام ہو کر ہی رہنا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کام نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ مجھے جنت نہ ملے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ برا ہو. اور پھر خوف، مایوس ہو جانا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کام ہو جائے، بہت مایوسی کا شکار، میں جتنی مرضی کوشش کر لوں میرے ساتھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا، میں جتنی مرضی دعائیں مانگ لوں، میں جتنی مرضی محنت کر لوں، مجھے اس کا رزلٹ اچھا مل ہی نہیں سکتا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس ایمان کے اپوزٹ ہیں. ایمان سے خارج کر دیتی ہیں انسان کو، مایوسی بھی اور پھر بے جا امید بھی. کیونکہ بے جا امید کے بعد جب وہ کام ہمیں نہیں ملتا یا وہ چیز ہمیں نہیں ملتی تو پھر انسان انتہائی مایوس ہو جاتا ہے. اس لیے ایمان بھی، دعا بھی، کوئی بھی نیک عمل آخرت کے بارے میں کوئی ہے یا دنیا میں کچھ آپ کو حاصل کرنا ہے تو آپ ایک طرف خوف اور ایک طرف طمع، اس کے درمیان جو رستہ نا اس کو اختیار کریں. ان رحمت اللہ قریب، بے شک اللہ کی رحمت بہت قریب ہے، من المحسنین، احسان کرنے والوں کے. تو اس میں یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کی رحمت کے حقدار وہی ہیں جو احسان کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری بہتر سے بہتر انداز میں جو بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اعمال صالحہ پر دوام ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں. پھر وہ پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو بہتر ہوتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے. وہ جو دیتا ہے وہ بھی بہتر، وہ جو نہیں دیتا وہ بھی بہتر ہوتا ہے. لیکن انسان اس کوشش سے کہ اللہ نے مجھے نہیں دینا یا میں نے کوشش ہی نہیں کرنی، تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہوتی ہے. مانگنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ایفرٹ کرنی چاہیے. اس کے بعد آپ کی ساری کوششوں کے بعد بھی جب کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی یا پھر آپ کسی چیز میں بے بس ہو جاتے ہیں اور وہ چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی، تو اس وقت بھی راضی ہو جائیں کہ وہ بھی آپ کے لیے رحمت ہے اگر آپ محسنین میں سے ہیں. تو آج کی آیات میں ہمیں دعا مانگنے سے متعلق بہت سی باتوں کا پتہ چلا ہے، اور شرعی باتوں کا ہم بغیر کسی تذبذب کے اور بغیر کسی شک کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعا مانگنے کا اوتھینٹک میتھڈ ہے. ہم پوچھتے ہیں لوگوں سے دعا کیسے مانگی جائے، تو یہ اوتھینٹک طریقہ ہے، یہ دعا کی روحانیت ہے. یہ ہم اگر اپنے اندر لے آئیں تو ہماری دعائیں تاثیر سے خالی نہیں رہتی. کیا میتھڈ ہے؟ عاجزی ہو، تنہائی ہو، حد میں رہ کے مانگے. ایسا نہ مانگے کچھ جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے. اب انسان یہ مانگے اللہ یہ میرے سامنے جو چیئر پڑی ہے نا یہ سونے کی بن جائے، تو ایسی ڈیمانڈ کرنا اچھی بات نہیں ہے، یہ تو بے جا ڈیمانڈ. پھر اسی طرح اور کیا بتایا کہ اگر چاہتے ہو نا کہ دعاؤں کے اندر روحانیت آئے، دعاؤں کے اندر روح پیدا ہو، تو کیا کرو، دنیا کے اندر جو گراؤنڈ جہاں بیٹھتی ہو نا وہاں پہ فساد نہ پھیلاؤ. جب وہاں پہ فساد نہیں پھیلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ سکون کی وجہ بنو گے، اللہ تمہارے اندر بھی سکون پیدا کر دے گا. اور پھر خوف و طمع، امید کے درمیان کیا ہونی چاہیے؟ ہماری دعائیں ہونی چاہیے. تو تلاوت سنیے اور ساتھ میں غور و فکر کیجیے کیا نیا پوائنٹ آج آپ نے سیکھا اور کیا جو ہے آپ آج لے کے جا رہے ہیں جس میں آپ کو سکون ملے گا اور خوشی بھی ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. جی حدیث ہے کہ تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ جلدی نہ کرے، اور جلدی یہ ہے کہ کہے میں نے اپنے رب سے دعا کی مگر اس نے قبول نہ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میم، میں یہ بات کہنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح میں ابھی پہلی آیت میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری تخلیق جو ہے وہ بیان فرمائی ہے اس آیت میں، تو ہماری نمازوں میں خوش تو کسی وجہ سے نہیں آتا اور نہ ہماری دعاؤں میں جو ہے نا امید اس کی وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہوتا۔ ہم دعائیں تو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب ہماری دعائیں قبول کرے یا جو بھی ہم دعا مانگتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں جو ہے نا وہ یقین نہیں ہوتا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ ہمیں خوف ہی ہوتا ہے ہر ٹائم کہ یہ ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے اس کو ذہن میں رکھ کے دعا مانگتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں خوشبو بھی آ جاتا ہے اور دعائیں جو ہے ان کے پورے ہونے کا یقین بھی ہوتا ہے، اور اگر نہیں بھی وہ پوری ہوتی تو ہمیں اتنا یقین ضرور ہوتا ہے کہ اگر نہیں پوری ہوئی تو اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، حکمت ہے، اس وجہ سے ہماری یہ دعا پوری گئی۔ اس کے علاوہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اگر ہم لوگوں کی زندگی سے سکون ختم کرتے ہیں تو ہماری اپنی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ بات کی جاتی ہے نا کہ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ہم دوسروں کی خوشی کے لیے زندگی گزاریں نا تو ہمیں خود کو بھی خوشی ملتی ہے، تو اگر ہم دوسروں کو خوشی دیں گے تو ہمیں بھی لوٹ کے نہیں تو خوشی ملے گی نا، اگر ہم دوسروں کے لیے کچھ غلط سوچیں گے تو وہ ہمارے اپنے لیے بھی غلط ہوگا۔ ایک تو خود کو تکلیف دینی، اپنے لیے گناہ کمانا الگ اور خود کو تکلیف دینا الگ، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رویہ اچھا رکھیں، دوسروں کو خوشی دینے کی کوشش کریں، اس سے ہمیں دلی سکون بھی ملتا ہے، خوشی بھی ملتی ہے۔ بالکل، اور اس میں نا یہ بھی چیز آ جاتی ہے نا، آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ لایا ہے سامنے، تو اس میں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی دعاؤں میں دوسروں کے لیے بہتری چاہنے کی بجائے بد دعائیں کرتا ہے، مطلب کہ فلاں کے ساتھ ایسا ہو جائے یا مجھے یہ مل جائے تو فلاں کو نہ ملے، یا پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے، اس سے بھی تو فساد پھیلتا ہے نا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری دعاؤں میں اتنی ہوس اور لالچ نہ آ جائے کہ ہم اپنا فائدہ سوچتے وقت کسی دوسرے کا نقصان کر بیٹھیں۔ اس لیے اپنی دعاؤں کے اندر ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہماری کوئی ادا، ہماری کوئی بات ایسی نہ ہو جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے، پیرنٹس کو نقصان پہنچے، اپنے ارد گرد رہنے والوں کو بھی۔ اس لیے فساد اصلاح کے دائرے میں رہ کر ہم اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگے لیکن حدود کو نہ توڑیں۔
کہ ہمیں دوسروں کے لیے مطلب دعا مانگنی چاہیے اس طرح. تو صحیح بخاری میں ہم رات کو پڑھ رہے تھے کہ جو آج کل ٹاپک چل رہا ہے اس میں یہ تھا کہ رحم کا تعلق رحمان سے جڑا ہے. تو اگر ہم دنیا والے لوگوں کے ساتھ رحم کا تعلق جوڑتے ہیں تو اللہ ہمارے سب معاملات میں نا رحم کر دیتا ہے. تو پھر رات کو میں حدیث پڑھ رہے تھے کہ ایک جاتی تھا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے دعا میں یہ مانگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رحمت دے دے اور کسی کو نہ دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا کہ رحمت تو ایک وسیع چیز تھی، تم نے اسے محدود کر دیا. تو مطلب یہ کہ اگر ہم دعاؤں میں صرف اپنے لیے مانگتے ہیں، لوگوں کے لیے نہیں مانگتے، تو ہم اس میں بھی حد سے تجاوز کر لیتے ہیں. یا اپنے لیے تو دعا مانگ لیتے ہیں، دوسروں کے لیے بد دعا، تو وہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہی ہوتا ہے. تو اگر دوسروں کے لیے رحم مانگیں گے تو اللہ ہمارے معاملات میں رحم کرے گا. اور ایک اوپر پوائنٹ تھا وہ یہ کہ جب ساری بات ہو رہی تھی نا آخرت کی، جنت جہنم کی اور وہ ساری چیزیں، تو اس کے فوراً بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق والی آیات ڈسکس کی. تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا، میرے مائنڈ میں آتا تھا کہ ہم کیسے کوئی طریقہ ہونا کہ ہم یقین کر سکیں کہ آخرت آئے گی یا جہنم ہوگی، جنت ہوگی. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ جب یہ ساری دنیا بن سکتی ہے، اندھیرے سے سورج نکل سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تو پھر جنت یا جہنم کیوں نہیں آ سکتی. تو ایک یہ بھی سیکھا. اور ایک یہ پوائنٹ تھا لاسٹ کے ہم اپنی دعاؤں میں ایسا علم مانگیں کہ جو نفع والا ہو، جو ایسا علم مانگے کہ جو ہمیں دوسروں کو نقصان نہ پہنچانا سکھائے، بلکہ ایسا علم ایسی دعائیں مانگے کہ جو ہمارے لیے بھی فائدہ مند اور دوسروں کے لیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی آیات جو ہم نے پڑھی ہیں وہ ہمارے لیے تو ایمان میں بڑھانے کا ذریعہ ہے ہی، لیکن جو ایتھیسٹ ہے نا، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ جی ایولیوشن سے ہر چیز بن گئی، خود ہی دو سیارے ٹکرائے آپس میں اور وہاں سے گیلیکسیز بنی ڈفرینٹ، اور ان میں سے ہماری زمین بھی ہے. تو یہ آیات جو ہیں یہ ان کے لیے جو ہے وہ کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں اگر وہ ان پہ غور و فکر کریں تو. ویسے جو ریسرچز ہوئی ہیں ان کے مطابق جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سیل ہے نا، سیل کی کمپلیکسٹی کے بارے میں نا انہوں نے بات کی ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں ویڈیو ایک دیکھ رہی تھی، تو اس میں ایک ایتھیسٹ تھا. ایتھیسٹ ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. تو نا وہ بات کر رہے تھے کہ وہ اپنے مطلب دلائل دے رہے تھے کہ ایولیوشن سے سارا کچھ ہوا ہے اور دوبارہ زندگی بنائی جا سکتی ہے، اور جو سائنٹسٹ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے سیل بنا لیا ہے. تو ایک سائنٹسٹ کا بیان بھی میں سن رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ سیل کو جیسے جیسے ہم نے جاننا شروع کیا نا، اس کی کمپلیکسٹی اور بڑھتی گئی، اور ہم لوگوں کو مکمل سیل کے بارے میں بھی نہیں پتا. جیسے جیسے ہم اس کی ڈویژن کرتے جاتے ہیں، آگے اس کی فردر ڈویژن ہوتی جاتی ہے. تو ہم تو دیکھیں، اگر تدبر کریں یا اب نیٹ پہ بھی جا کے لکھ لیں کائنات کے بارے میں، تو اس کی جو وسعت ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ایک ہماری گیلیکسی ہے نا، اس میں ہی اتنے سٹارز ہیں، اربوں خربوں، اور وہ بھی ایک دوسرے سے اتنا دور ہے، اربوں خربوں ملین میٹر کلومیٹر کی ڈسٹینس پہ ہیں، بہت زیادہ اتنا دور. پوری کائنات کا تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 7 آسمان بنائے اور زمینیں، جہاں پہ بھی دیکھا جائے نا قرآن پاک میں جب بھی یہ آیت آتی ہے 7 آسمان اور زمین، تو اللہ تعالیٰ 7 کا جو ورڈ ہے نا وہ آسمان کے ساتھ لگاتے ہیں، اور زمین کو جو ہے وہ صرف زمین ہی رہنے دیتے ہیں. کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ زمینیں بنائیں. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں، اچھا جی 7 زمینیں کدھر ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی بات کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا 7 آسمان اور زمین بنائی. ٹھیک ہو گیا. اور اگر 7 زمینوں کی بھی بات کریں، چلے مان لیا کہ 7 زمینیں بنائی، تو 7 زمینیں کدھر ہیں؟ تو زمین پہ اگر آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کریں گے نا کہ 7 زمینیں، آپ صرف یہی لکھتے ہیں کہ 7 زمینیں، وہ آگے خود ہی آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا کہ جو ارتھ ہے اس کی 7 لیئرز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو سب سے اوپر والی لیئر ہے نا، یہ ہمارے لیے جینے کے قابل ہے. اور جو بالکل کور ہے وہ اتنی گرم ہے نا کہ بندہ جلد نہیں جائے اس کے پاس جائے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لیئرز میں زمین بنائی، اور یہ جو سب سے اوپر والی لیئر ہے اس پہ ہم رہنے کے قابل ہوتے ہیں. اور اسی لیے جب ہم کوئی بیج بوتے ہیں زمین میں تو اس کو وہی کورس سے گرمائش ملتی ہے، اور
اس سے وہ پروان چڑھتا ہے. ویسے تو ہم کہتے ہیں نا کہ مٹی کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے, تو ٹھنڈی جگہ پہ بیج کیسے پروان چڑھ سکتا ہے؟ اس کو تو گرمی چاہیے, تو گرمی جو ہے وہ اسی کور سے ملتی ہے. تو اتنا کمپلیکس نظام ہے اللہ کا, اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے, یہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے. اور عام انسان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا, نہ ہی وہ ان کمپلیکسٹیز میں پڑھتا ہے. لیکن جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے ریسرچز کی ہیں, اور وہ بھی اپنے آپ کو نا معذور نہیں سمجھتے ہیں کائنات کو ایکسپلین کرنے سے. اور اس کے علاوہ جو دعا کی بات ہوئی ہے کہ ہم دعا کے لیے الفاظ نہیں ملتے, تو یہ جو دعا کے لیے الفاظ نہیں ملتے نا, یہی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے تھے. ہم بے بسی جب محسوس کرتے ہیں تو ہمیں اپنی اوقات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں, ہم تو الفاظ پہ بھی قدرت نہیں رکھتے. باقی ہم لوگوں میں کس چیز کا غرور ہے, کس چیز کا ہم لوگ مطلب فخر کرتے ہیں کہ ہماری یہ ذات, ہم اتنے بڑے, ہم انجینئر ہیں, ہم ٹیچر ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جاتے ہیں تو ہمیں الفاظ بھی نہیں ملتے, اتنے بے بس ہو جاتے ہیں ہم کہ ہم کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ہی جو ہے ہم بھی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا جو ہے وہ میں ہی الفاظ دیتا ہوں تم لوگوں کو, اور تم لوگوں کے منہ سے نکلتے ہیں, اور پھر میں دعا قبول کرتا ہوں. تو یہ آپ لوگ خود بھی نیٹ پہ سرچ کریں تو آپ لوگوں کو بہت کچھ مل جائے گا اس کے بارے میں. جزاک. ماشاء اللہ, بہت اچھی چیز ہوتی ہے جب آپ یہ چیزوں کو ریسرچ کرتے ہیں تو ایمان میں بہت اضافہ ہوتا ہے. اس لیے آج اگر ہم نے آیت پڑھی ہے تو سبھی ٹرائی کریں تھوڑا سا ڈسکور کرنے کی. پہلی چیزیں ڈسکور تو ہوئی ہیں, سب چیزیں موجود ہیں, بس ہم لوگوں کو سیکھنا ہے, علم ہم تک آ جائے. تو وہ علم جو ہے نا, قرآن میں آتا ہے نا کہ اہل علم زیادہ خشوع اختیار کرتے ہیں, ان کے دل میں زیادہ عاجزی ہوتی ہے. تو علم جو ہے نا وہ بڑھتا ہے تو پھر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے اپنے علم کو اس لحاظ سے بھی ہمیں بڑھاتے رہنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.